ایک صورت یہ ہے کہ انسان حق بات کو جھٹلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے جوتے پہنتے ہیں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل، یقیناً اللہ خوبصورت ہے، یحب الجمال، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ نہیں ہے، تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، یعنی حق بات کو انکار کر دینا اور سامنے والے کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ ہم اور آپ قرآن اور حدیث کی باتوں کو اگر انکار کریں یا حق بات کو انکار کریں، ہم جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اور اسی طریقے سے سامنے والے کو اگر ہم حقیر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، جس اعتبار سے بھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تکبر ہے، اور یہ تکبر جنت میں انسان کو داخل نہیں کرے گا۔ تکبر کی ایک صورت ہمارے معاشرے کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ انسان خاندان، برادری، کنبہ، قبیلہ اور اسی طریقے سے اپنے آپ کے جو معاشرے ہیں، ان معاشرے کے اندر اپنے باپ دادا کے کو بیان کرتے ہوئے لوگ تکبر کرتے ہیں۔ میں شیخ ہوں، میں خان ہوں، میں پٹھان ہوں، میں سید ہوں، فلاں لداف ہے۔ معاشرے کے اندر اس کی کوئی، شریعت کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ تکبر، یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، اور یہاں تک سمجھا گیا، دیکھا گیا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے شادی نہیں رچاتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ وہ فلاں خاندان سے تعلق ہے اور میں فلاں خاندان سے ہوں۔ شریعت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کہتا ہے کہ لوگوں اگر تم میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو، میری قربت حاصل کرنا چاہتے ہو، میرے نزدیک سب سے معزز بننا چاہتے ہو، تو تم تقوی اختیار کرو۔ نہ سید سے کچھ ہوگا، نہ ہی خان سے کچھ ہوگا، نہ پٹھان سے ہوگا، نہ لداف سے ہوگا، نہ چھوٹے اور بڑے سے ہوگا۔ رب کہتا ہے میرے پاس معیار اگر کسی چیز کا ہے تو وہ تقوی ہے۔ تم جتنا خوف میرا پیدا کرو گے اپنے دل کے اندر، تم مجھے اتنے ہی قریب پاؤ گے۔ لہٰذا یہ جو خاندانی شرط، ہم فلاں کے بیٹا ہیں، میرا دادا فلاں تھا، اس طریقے سے جو آج لڑائی جھگڑے میں یا اپنی بات کو بیان کرنے میں جو لوگ تکبر کرتے ہیں، یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس صورت کو ترک کر دیں۔ ہم انسان ہیں، ایمان والے ہیں، اور رب نے نہ تو کسی لقب کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے فوقیت دی ہے، اگر کسی لقب کی بنیاد پر فوقیت دی ہے تو اسے تقویٰ ہے۔ اسی طریقے سے ایک صورت تکبر اور انا کی یہ ہے کہ انسان جب زمین پر چلے تو اکڑ کر چلے، زمین پر تیز رفتاری سے چلے۔ آج مسلم نوجوان آئے دن یہ خبر آپ پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے کہ کتنے مسلمان نوجوان بچے عید کے موقع پر، رمضان کے موقع پر، شب بیداری کے موقع پر، اور نہ جانے کتنے رسم و رواج کے موقع پر اپنے بائک سے تکبرانہ چال چلتے ہوئے وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ایک کتنی بڑی تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر جو سورہ لقمان کے اندر بتلایا گیا ہے، سورہ لقمان کے اندر لقمان حکیم جو نصیحت کرتے ہوئے چند باتیں کہہ رہے تھے، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اے میرے لخت جگر زمین پر جب چلو تو اکڑ کر مت چلو۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ رب العالمین تکبر کرنے والے کو پسند کرتا ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ زمین پر ایک اکڑ کر چلنا، اترا کر چلنا اور تیز رفتار سواری سے چلنا، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے کہ یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے، اور اس کی بھی تم قربانی کر دیا کرو۔ تکبر کی علامت ایک یہ ہے کہ انسان ٹخنوں سے نیچے کپڑے کو پہنتا ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہننا کوئی گناہی تصور نہیں کیا جاتا۔ اکثر مسلمانوں کی حالات یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑے پہنتے ہیں، اور اس پہناوا کو انسان سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، جبکہ یہ صرف برائی نہیں مسلمانوں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔
کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم 106 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جس کی طرف اللہ رب العالمین رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، جس سے اللہ کلام نہیں کرے گا، جس کو اللہ رب العالمین پاک نہیں کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 4 وعیدیں اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آج اگر آپ کا دوست آپ سے بات چیت نہ کرے تو آپ کو کتنا برا لگتا ہوگا۔ جب قیامت کا دن ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ یبصرونہم، لوگوں کو دکھا دیا جائے گا یہ تمہارا دوست ہے، تمہارے والد ہے، تمہاری ماں ہے، تمہارے بھائی ہے، سب کو دکھا دیا جائے گا، کوئی کسی سے کلام نہیں کرے گا۔ اس دن صرف اگر کوئی کلام کرے گا تو رب ہوگا، انسان کی آخری امید صرف رب سے ہوگی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین اس سے بات چیت نہیں کرے گا، جو آخری امید ہے وہ بھی ختم، رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، پاک صاف نہیں کرے گا، بلکہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک وہ شخص ہے المسبل ازارہ، جو اپنے لنگی کو، اپنے ازار کو، اپنے پائجامہ کو، اپنے پینٹ کو ٹخنا سے نیچے پہنتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی انسان کو اس حدیث پر ایمان ہے تو آپ اپنے پینٹ کو، جو بھی آپ لباس پہنتے ہیں، آپ ٹخنا سے اوپر کر لیں۔ اور صرف یہ نماز ہی کی حد تک نہیں، نماز کی حد تک نہیں، آپ اپنی پوری زندگی میں، کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں اس حدیث پر ہمارا ایمان ہے تو ہم ضرور ایسا کریں گے، شادی بیاہ ہو یا کسی کوئی بھی فنکشن ہو یا کہیں بھی ہمیں جانا ہو، ہمیشہ ہم اپنے لنگی کو، اپنے ازار کو، جو بھی ہم پہنتے ہیں اسے ٹخنا سے اوپر پہنیں، کیونکہ اس کی بڑی وعید آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 5790 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بطور تکبر اپنے ازار کو، اپنے لنگی یا پائجامہ کو وہ ٹخنے سے نیچے پہن کر جا رہا تھا تکبر کے طور پر۔ اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ خسف اللہ بہ، اللہ رب العالمین نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ اور آگے الفاظ کیا ہے؟ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ انسان تکبر کی بنیاد پر جو اپنے ازار کو ٹخنا سے نیچے لٹکا رہا تھا، وہ انسان قیامت کی صبح تک زمین میں دھستا رہے گا۔ لہذا تکبر کی ایک علامت ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ علامت پائی جاتی ہے۔ لہذا مسلمانوں، جس طریقے سے آپ نے جانور کی گردن پر چھری چلائی ہے، اسی طریقے سے اس پر بھی آپ چھری چلائیں۔ اسی طریقے سے ایک اور تکبر کی علامت پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ انسان اپنے آنے پر بطور تعظیم کھڑے ہو جانا۔ ہم میں سے کیسے اتنے لوگ ہوتے ہیں جو کوئی شخص آتا ہے تو ہم اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی تعظیم، اس کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو یہ پسند کرتا ہے کہ کسی کی تعظیم کے لیے میں کھڑے ہو جاؤں، یا بذات خود وہ انسان، جو انسان یہ پسند کرتا ہے کہ میں جب کسی جگہ پر آؤں تو تمام لوگ میری عزت اور تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایک صورت ہے انا کی، تکبر کی اور میں کی۔ اس روئے زمین کے اندر سب سے افضل ترین شخصیت جس کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، بلکہ ساری مخلوقات میں سب سے افضل ترین شخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث سنن ترمذی 2755 کے اندر موجود ہے، اسی طریقے سے کئی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی مجلس ہوتی تھی، شاگرد رہا کرتے تھے مسجد نبوی میں، یا اصحاب صفہ اس چبوترا میں بیٹھا رہا کرتے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دینے کے لیے آتے تھے۔ کوئی بھی صحابی آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ آپ سے کوئی عظیم شخصیت ہو سکتے ہیں کیا؟ نہ قیامت تک کوئی آنے والا ہے، اور نہ ہی آدم علیہ السلام سے اب تک کوئی آیا ہے۔ آپ سے زیادہ عزت اور معزز شخص کوئی آیا نہ آئے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی جماعت میں جایا کرتے تھے،
اور صحابہ اکرام آپ کی تعظیم کے لیے اٹھتے نہیں تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے، انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ میری تعظیم کے لیے کوئی کھڑے ہو جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ پائے جاتے ہیں قیام کے نام سے، یا نبی سلام علیکہ، کھڑے ہو کر کے یا نبی سلام علیکہ کہتے کہ نبی آ گئے ہیں۔ یہ حدیث صاف واضح بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو تعظیم کے طور پر پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ میری عزت اور تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے۔ لہٰذا آپ کتنے بھی بڑے عہدے پر فائز کیوں نہ ہوں، آپ اس بات کو ہرگز نہ پسند کریں۔ آپ کتنے بڑے ہی آفیسر کیوں نہ بن جائیں، آپ کتنے بڑے ہی عالم کیوں نہ بن جائیں، لیکن آپ اس بات کو ہرگز نہ پسند کریں کہ میری تعظیم کے لیے کوئی کھڑے ہو، کیونکہ آپ سے بڑا جو شخص تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس میں بھی تکبر ہے، اور اگر کسی انسان کے اندر یہ تکبر ہے تو اپنی چھری کو اس تکبر پر چلا دے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تکبر کے جو نقصانات کیا ہیں، یہ تو تکبر کی مختلف صورتیں ہوئی، لیکن تکبر کے نقصانات کیا ہیں؟ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 کی تلاوت کی تھی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ نقصانات ہیں کہ اگر انسان تکبر کرتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ کافر کے زمرے میں آ جائے۔ اسی طریقے سے تکبر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بہت ہی واضح طور پر بتایا گیا ہے، بلکہ قرآن کی آیت ہے۔ اس روئے زمین کے اندر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی انسان تمام نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہے لیکن نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، مطلب پابندی وقت کے ساتھ نہیں پڑھتا، اپنی مرضی کے مطابق پڑھتا ہے، تو اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ حدیث کے اندر بتایا گیا ہے قارون، حامان، فرعون اور ابی بن خلف، اس 4 قسم کے لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اور ان کا جو بنیادی سبب ہے، قرآن کے اندر 3 کا نام آیا ہے، فرعون، قارون اور حامان کا نام آیا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ العنکبوت کے 39 نمبر آیت کے اندر اس بات کو باقاعدہ نام لیتے ہوئے کہا کہ وہ قارون و فرعون و حامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ قارون، حامان اور فرعون، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر کے آئے، اور پھر ان لوگوں نے زمین میں تکبر کیا، زمین میں تکبر کیا۔ یہ بدترین روئے زمین کے اندر یہ بدترین قسم کے لوگ ہیں، قارون بھی، فرعون بھی۔ فرعون وہ ہے جنہوں نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا، کون رب ہے؟ میں رب ہوں۔ قارون کا خزانہ مشہور ہے، حامان تو یہ وزیر خاص فرعون کا، جس سے فرعون نے کہا تھا کہ اے حامان ایک ایسی عمارت قائم کرو جس عمارت کی لمبائی اور بلندی آسمان تک پہنچ جائے، میں ذرا آسمان میں چڑھ کر کے موسیٰ کے رب کو جھانک کر دیکھوں۔ قرآن کہتا ہے تو یہ بدترین لوگ تھے۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ان کا جو بنیادی سبب تھا وہ تکبر تھا، انا اور میں پن تھا۔ انہوں نے بھی تکبر کیا، انہوں نے انا کہا، جس کی وجہ سے انا ربکم الاعلی کہا فرعون نے، اور اسی طریقے سے قارون نے کہا میرا جیسا مال کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین نے اسے دنیا کے اس روئے زمین کے بدترین قسم کے لوگوں میں سے ان کا شمار کیا۔ اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ اگر کوئی انسان تکبر کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، جیسا کہ میں نے ابھی شروعات میں آپ کے سامنے بتایا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں، ان تکبر کرنے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جہنم میں تو داخل ہوں گے ہی، لیکن ذلت اور رسوائی کے بے انتہا مقام پر اور درجے پر ہوں گے، پرلے درجے پر ہوں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے۔ لہٰذا پورے عنوان کا خلاصہ کلام یہ ہے اختصار کے ساتھ
وقت کی اجازت نہیں ہوگی، پورے عالم اسلام میں ان کی آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما، دین اسلام کی حفاظت فرما، دین اسلام جو توحید پرست ہے ان کے ماننے والے کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، ہم جب تک اس کائنات کے اندر زندہ رہیں رب کریم ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں اس کی توفیق عطا فرما۔ جس دن اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر